بیوقوف گدھا۔ پیارے بچوں، آج جو کہانی آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایک بیوقوف گدھے کے بارے میں ہے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند اور ہوشیار سمجھتا تھا۔ یہ گدھا جنگل میں دوسرے بہت سے جانوروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس گدھے کے ساتھی اسے پیار سے ڈنکو کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک روز ڈنکو جنگل میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف شیر کی کھال پڑی نظر آئی۔ پہلے تو ڈنکو شیر کی کھال دیکھ کر نظر انداز کرکے آگے بڑھ گیا، لیکن پھر اسے ایک خیال آیا اور وہ فوراً واپس پلٹا۔ ڈنکو نے شیر کی کھال اٹھا کر کچھ دیر اور پھر اپنے ذہن میں آئی ہوئی ترکیب پر عمل کرنے کے لیے اس نے شیر کی کھال اوڑھ لی۔ شیر کی کھال اوڑھنے کے بعد وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، اب مزہ آئے گا۔ جو جانور مجھے تنگ کرتے تھے میں خوب گن گن کر ان سے بدلہ لوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ڈنکو ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے ہرن پر پڑی۔ ہرن ڈنکو کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور ایک طرف بھاگ نکلا۔ ڈنکو نے ہرن کو خوفزدہ ہو کر بھاگتے دیکھا تو بہت مسرور ہوا اور اکڑ اکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک بھیڑیا نظر آیا۔ بھیڑیا درخت کے نیچے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ڈنکو کو شرارت سوچی اور اس نے بھیڑیے کی دم زور سے کھینچی۔ بھیڑیا بلبلاتا ہوا اٹھ بیٹھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ڈنکو پر پڑی تو وہ بھی اسے شیر سمجھ کر ڈر گیا اور بجائے کچھ کہنے کے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ ڈنکو بھیڑیے کو بھاگتا دیکھ کر بہت محظوظ ہوا۔ آگے چل کر ڈنکو کو لومڑی نظر آئی۔ یہ لومڑی بھی ڈنکو کو شیر ہی سمجھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بادشاہ سلامت! میں تو سمجھی تھی کہ آپ ابھی تک دوسرے جنگل کے بادشاہ کی قید میں ہیں، لیکن آپ تو آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ لومڑی کانپتے ہوئے پھر مخاطب ہوئی، بادشاہ سلامت! آپ کے قید ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے تو دوسرے جنگل کے بادشاہ کو آپ کی ایک خامی بتائی تھی۔ بادشاہ سلامت مجھ پر رحم کریں اور میری جان بخش دیں۔ یہ کہہ کر لومڑی زار و قطار رونے لگی۔ ڈنکو نے لومڑی کی یہ حالت دیکھی تو وہ خوب ہنسا، مگر دل ہی دل میں ڈنکو نے لومڑی کو اشارے سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لومڑی ڈنکو کا اشارہ پاتے ہی وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی۔ ڈنکو جیسے جیسے جنگل میں آگے بڑھتا گیا اس کی راہ میں آنے والے تمام جانور خوفزدہ ہو گئے، ادھر ادھر چھپتے گئے۔ تمام جانوروں کو چھپتا دیکھ کر ڈنکو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ڈنکو نے ڈرے سہمے جانوروں کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے سوچا کہ وہ بھی شیر کی طرح ایک خوفناک دھاڑ کی آواز نکالیں، اور پھر بلا سوچے سمجھے اس نے منہ سے آواز نکالی تو اس کے منہ سے شیر کی چنگھاڑ کی بجائے اس کی اپنی اصل آواز ڈھینچو ڈھینچو نکلی۔ جانوروں نے جب ڈنکو کی آواز سنی تو اصل ماجرا ان کی سمجھ میں آ گیا اور وہ جان گئے کہ یہ شیر نہیں بلکہ ڈنکو ہے اور اس نے شیر کی کھال اوڑھ رکھی ہے۔ یہ دیکھ کر تمام جانوروں نے ڈنکو پر حملہ کر دیا اور پھر ڈنکو کے بہت منت سماجت کرنے پر اور معافی مانگنے پر اس کی جان بخشی کی۔ ڈنکو نے تمام جانوروں کے سامنے بیہودہ مذاق سے توبہ کر لی۔ اخلاقی سبق: بھیس بدلنے سے سچائی نہیں چھپتی۔